میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد کی نعمت سے نوازا نہیں ہے، کوشاں ہیں، ادویات بھی لیتے ہیں، علاج بھی کراتے ہیں، لیکن معاملہ نہیں بن رہا، کوئی ایسا وظیفہ حضور بتا دے. اچھا بعض اوقات ان کے حمل ہو بھی جاتا ہے لیکن بچے ضائع ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. آپ پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے بے اولاد بہن بھائیوں کو اللہ کریم اولاد کی نعمت سے نوازے، اللہ سب کو اولاد دے. کوئی ایسا وظیفہ میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا یہاں پہ، میں چونکہ بات کو کھولوں گا. کھولیں. ٹھیک ہے. یہ بڑا آزمودہ عمل ہے اور میں نے جس کے لیے بھی کیا ہے اللہ نے اس کے لیے فضل فرمایا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو محروم رہے ہیں، ورنہ اللہ نے سب کو عطا فرمایا ہے. چونکہ سب چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہم عمل کر سکتے ہیں، اس میں اثر نہیں ڈال سکتے، لیکن اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. بہت سارے لوگوں کو اللہ نے فائدہ دیا ہے، ان کی گود کو بھرا ہے اس عمل سے. جس بہن اور بھائی جن میاں بیوی کو اگر اولاد نہیں ہوئی تو وہ یہ عمل کرے. ایک انار لینا ہے بڑے والا جو لال انار ہوتا ہے، 1 پاؤ کشمش، 1 پاؤ بھنے ہوئے چنے اور 21 چھہارے، یہ 4 چیزیں لے لینی ہے. انار کو چھری سے اوپر سے تھوڑا سا کاٹنا ہے، پھر اس کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں، 4 حصے. اس طرح اس کو کرنا ہے جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے، اوپر سے کھلا ہوتا اور نیچے سے نہیں ٹوٹا ہوتا. اسی طرح انار اوپر سے کھلا ہو، نیچے سے ٹوٹا نہ ہو. اس کو سامنے رکھ لینا ہے. کشمش اور بھنے ہوئے چنے بھی سامنے رکھ لینے ہیں اور 21 چھہارے بھی سامنے رکھ لینے. خود کر لیں، کسی سے کروا دیں. سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں. پہلی مبین پہ پہنچنا ہے، پھونک لگانی ہے ان چیزوں پہ بھی، اپنے آپ پہ بھی، میاں بیوی مطلب دونوں پہ. پھر سورت کو نئے سرے سے شروع کرنا ہے دوسری مبین پہ. سورہ یاسین کو 1 مرتبہ 7 مبینوں کے ساتھ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد انار کے 2 حصے خامد کھائے گا، 2 حصے بیوی کھائے گی. کشمش اور چنے ان کو مکس کر کے چھوٹے معصوم بچوں میں تقسیم کر دینے ہیں. پیچھے رہ جائیں گے چھہارے، 7 7 7 3 ماہ میں تقسیم کر لینے ہیں. 7 چھہارے 1 ماہ میں کھانے ہیں. اگر امید نہ ہو تو اگلے ماہ 7 اور کھا لینے ہیں. اگر امید ہو جائے تو اگلے ماہ دوسرے 7 نہیں کھانے. کھانے کی ترتیب یہ ہوگی کہ آدھا انار خامد نے کھایا، آدھا بیوی نے کھایا. اسی طرح آدھا چھہارا خامد کھائے گا، آدھا چھہارا بیوی کھائے گی. اور جس دن انار اور چھہارا کھانا ہے اس دن ملاپ لازمی طور پہ کرنا ہے. اللہ پہلے مہینے کے اندر ہی فضل فرماتے ہیں اور اولاد ہو جاتی. ماشاءاللہ. اللہ کریم بے اولاد لوگوں تک یہ پہنچائے اور اللہ کرے کہ جی. ایک اور عمل ہے جی. 2 نام ہے، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے. اللہ الرحمن، دونوں نام لکھنے ہیں. لکھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ کاغذ کے اوپر الگ الگ حرف لکھنا ہے. ایک کاغذ کے اوپر لکھا اللہ، پھر لام، پھر لام، پھر ہا، پھر الف لام را ہا میم نون. یعنی ان 2 ناموں لفظوں کے 2 ناموں کے الگ الگ حرف لکھنے ہیں ایک ایک کاغذ پر، اور ان کو پانی میں گھول کے عورت کو پلانا ہے جو بچے کی خواہش مند ہے. پلانے کے بعد پھر قرآن پاک کی آیت ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اللہ رب اس کا ورد رکھنا ہے، اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب. دوسرا سوال تھا آپ کا جی کہ بچے ضائع ہو جاتے ہیں. ہاں. اگر کسی عورت کا حمل ضائع ہو رہا ہو، ضائع ہو جاتے ہوں بچے، تو اس کا یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ایک دھاگا ماپنا ہے لال رنگ کا، پھر اس کے ساتھ 8 اور ماپنے ہیں، ٹوٹل ہو جائیں گے 9 دھاگے. ان 9 دھاگوں کے اوپر سورہ والطارق کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ. ایک مرتبہ پڑھنا ہے، گرہ لگا دینی ہے، دوسری مرتبہ پڑھنا ہے، گرہ لگا دینی ہے، تیسری مرتبہ پڑھنا ہے، گرہ لگا دینی ہے. 11 گرے لگا کے اس کو عورت کی کمر میں باندھ دینا ہے. بچہ پیدا ہوگا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کو اتار کے بچے کے گلے میں ڈال دینا ہے. بچہ نہ تو حمل ضائع ہوگا
اور نہ بچہ پیدا ہونے کے بعد. اکثر بچے یہ ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ مر جاتے ہیں. بچہ سوکھے گا بھی نہیں اور بچہ مرے گا بھی نہیں. اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے.